Subscribe my channel Irfan Raza Arni. منبر نور پر جلوہ فروز ماہ و نجوم کی طرح درخشاں قابل قدر علماء ذوی الاحترام و خوش عقیدہ سنی نوجوانوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ المتوحد بجلال ذاتہ المتقدس فی کمال صفاتہ، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، المرء مع من احبہ، وفی روایت قال انت مع من احببت، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث آدم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم می زنم، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکست رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، بمصطفیٰ برساں خیش کی دی ہما اوست، اگر بآں نہ رسیدی تمام بولہ بیست، کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، بے شک۔ یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اس لیے کہ ان کی شان میرے امام نے اس شعر میں یوں بیان فرمائی کہ ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرمایا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، ہائے ہائے، واہ واہ واہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، واہ واہ واہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، سبحان اللہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے آقا و مولا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، ارواحنا فدا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشد کے لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ آج آپ کے اس شہر میں، گاؤں میں، عالی نسب سیدزادہ جو اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے خود کی پہچان کرواتا ہے جبکہ وہ خود سید ہے،
اور یہ حق ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ ہمارا نہیں. ہائے ہائے واہ سبحان اللہ. وہ عالی نسب سید زادہ جسے دنیا ناشر مسلک اعلیٰ حضرت فدائے امام احمد رضا عاشق تاج الشریعہ سبحان اللہ. گلے گلزار قادریت سیدی الشاہ گلزار اسماعیل واسطی ہائے زیدی الحسینی دام ظلہ العالی کے نام سے جانتی ہے. بحمد تعالیٰ کچھ دیر کے بعد اور ابھی بس وہ آنا ہی چاہتے ہیں، آنے والے ہیں، یوں سمجھو کہ آ گئے ہیں. ہاں ہاں انتظار کی شدت کبھی کبھی مستقبل کو ماضی کی منزل میں اتار دیتی ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. تو یہ تو عشق والے ہی سمجھ سکتے ہیں جن کے سینے میں دل ہو. آپ اسی انتظار میں بیٹھے ہیں. تھوڑی ہی دیر میں منبر نور پر جلوہ افروز ہوں گے. ان کے رخ انور کی آپ حضرات زیارت کریں، ہم سب بھی زیارت کریں گے. مولا تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مشائخین عظام کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین آمین. میرے امام نے بڑا ہی بہتر اور عمدہ نسخہ دیا اور ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی. یہ تو حضرت عبدالعلام اناؤنسر صاحب قبلہ وہ ان کی محبت ہے، وہ کہتے ہیں ورنہ من آنم کی من دانم. اللہ اکبر. ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ ہمارا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کیا جائے، اس لیے کسی کی بھی آمد کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ اس لائق ہیں کہاں. ہاں ہماری آمد پر آپ خوشی میں تکبیر بلند کریں، ایک الگ بات ہے کہ خوشی کا موقع ہے نعرہ تکبیر و رسالت بلند کر لیں. ہم جیسے ناکارے اس لائق ہیں کہ ہمارے استقبال میں نعرہ تکبیر و رسالت بلند کیا جائے. تو بہرحال یہ ان کی محبت ہے. جو کچھ کہا میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں کہ جو انہوں نے کہا مجھے اس کے کچھ لائق تو بنا دے، ورنہ یہ فقیر تو غلام ہے اور ٹکڑے کھانے والا ہے حضور محدث کبیر کی چوکھٹ کا. اللہ اللہ. اور جن کی مثال دنیائے سنیت میں اس وقت کہیں نہیں ملتی. واہ کاتے والا ہے حضور محدث کبیر کی. واہ. بس انہی کے فیضان سے ہم چل رہے ہیں. مشائخین عظام کی عنایتیں ہیں. آپ حضرات تشریف رکھیں. یقیناً کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں ہاں 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 کہ جن کے چہرے تبلیغ کیا کرتے ہیں. ہاں ہاں ہاں. واہ 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 واہ. بہرحال ایک بار اور درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی اللہم صلی سیدنا و علی مولانا سیدنا محمد طب القلوب و دبائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انسان اس دنیا میں پیدا کیا گیا. میں نے جو آیے کریمہ تلاوت کی ہے سورہ فتح کی، اس میں 3 چیزوں پر میں گفتگو کروں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، یہ سورۃ الفتح کی آیت ہے، کوئی ٹنڈا وہابی تبلیغی سلفی ہو یا ان سے دوستی گانٹنے والا ہو تو وہ اسے محفوظ کر لے. جی جی. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. سبحان. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تمہیں حاضر و ناظر خوشخبری اور ڈر سناتا ہوا بھیجا. یعنی ہمارے نبی حاضر شاہد ہیں، ناظر ہیں، دیکھنے والے ہیں. تو کیا نبی کریم صرف اپنی 63 سالہ حیات میں مکہ اور مدینہ والوں کو دیکھنے والے تھے؟ کیا آیت بس اسی وقت کے لیے نازل تھی یا قرآن قیامت تک کے لیے ہے؟ واہ واہ. بولو. قیامت تک. واہ. وہ نعرے کے چکر میں مت جاؤ. ہمارے ہاں نعرے بہت لگتے ہیں. جی. نعروں کے چکر میں ہمارے بیچ میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ایسے نعرے لگا دیتے ہیں کہ بعد میں ہم لوگ پھنس جاتے ہیں.
سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آج خارجیت، شیعیت، رافضیت بھی تیزی سے ہمارے درمیان گھس رہی ہے، اس لیے نعروں پر احتیاط ضروری ہے۔ آج ہم سمٹتے جا رہے ہیں اس لیے کہ علم ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ علم کی طرف اپنے بچوں کو متوجہ کرو، اور جس قدر علم مضبوط ہوگا جی تمہیں کوئی بھٹکا نہیں سکتا، مگر ضروری ہے کہ صاحب علم اللہ والوں سے رشتہ رکھے۔ ہاں ہاں واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیا قرآن صرف مکہ میں اس وقت تک کے لیے تھا؟ یہ خطاب کیا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی تک تھا؟ بولو، یا یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے؟ تو اے محبوب، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ تو میرا نبی جب مکہ میں پیدا ہوا 63 سالہ زندگی میں بھی وہ حاضر و ناظر تھا۔ قرآن آج ہے، آج بھی وہ حاضر و ناظر ہے۔ واہ کل تم نہیں رہو گے پر وہ حاضر و ناظر ہے۔ بے شک۔ اس لیے کہ حاضر و ناظر قرآن میرے نبی کو جو معجزہ رب نے عطا فرمایا، اتنا معجزہ کسی کو عطا ہی نہیں ہوا ہے۔ میاں قرآن میں کتنے حروف ہیں؟ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار۔ کہ قرآن پاک آج سے 1500 سال پہلے صرف مکہ اور مدینہ والوں کے لیے اور صحابہ کرام ہی کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم۔ یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، سبحان سب سے بہتر راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ لہذا قرآن جب قیامت تک کے لیے ہدایت ہے اور سب کے لیے ایک چیلنج ہے، تو پتہ یہ چلا کہ نبی کو، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے تمہیں حاضر و ناظر، بشارتیں سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجا۔ تو میرے آقا کل بھی حاضر و ناظر تھے، آج بھی حاضر و ناظر ہیں، اور ہم نہ رہیں گے تب بھی قیامت تک وہ حاضر و ناظر رہیں گے۔ جب نبی حاضر و ناظر ہیں تو آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی کہے نہیں اس وقت نہیں ہے، وہ تو مکہ مدینہ شریف میں ہیں، تو ان ٹنڈوں کے سوالوں کا جواب مت دو، ذرا بڑھ کر ان سے سوال کرو کہ یہ بتاؤ نبی جب مدینہ میں تھے اور اس وقت کوئی صحابی ملک شام کو گیا تو کیا اس کے لیے نبی حاضر و ناظر تھے کہ نہیں؟ اگر کوئی صحابی یمن گیا تو کیا نبی اس کے لیے حاضر و ناظر تھے یا نہیں؟ اگر کوئی صحابی مکہ سے مدینہ سے مکہ گیا تو کیا نبی اس کے لیے حاضر و ناظر تھے یا نہیں؟ میرے نبی کو رب نے کہا محبوب میں نے تجھے حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا، اسی لیے خود میرے نبی فرماتے ہیں تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالَكُمْ غُدُوَّةً وَعَشِيًّا۔ میرا امتی دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، میرے ہر امتی کا ہر عمل صبح بھی میرے پاس پیش کیا جاتا ہے، شام کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ آج ہم پشت میں بیٹھے ہیں یاد مصطفیٰ منانے کے لیے، یاد رکھنا ہمارا یہ عمل فرشتے محبتوں کی تھالی میں سجا کر در مصطفیٰ میں پیش کرنے والے ہیں۔ بے شک۔ سارے عمل مجھ تک پیش کیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں 3 کروڑ سے زائد 3 لاکھ سے زائد حروف موجود ہیں۔ کتنے؟ 3 لاکھ سے زائد حروف ہیں۔ اب اس کی جو حد ہے وہ دیکھنا پڑے گا، وہ تو کوئز میں لوگ یاد کرتے کراتے ہیں۔ 3 لاکھ سے زائد حروف قرآن پاک چیلنج کرتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے مکہ کے لوگوں، تم میرے نبی کو اپنی طرح کہتے ہو، اللہ اللہ، تم میرے حبیب کو اپنی طرح سمجھتے ہو۔ آخر مکہ کے کافروں کو، یہودیوں کو، منافقوں کو
नबी की नबूवत से इनकार क्यों था, प्यारे आका की अजमत से इनकार क्यों था? इसलिए कि उनके दिमाग में यह गोबर भरा हुआ था कि ये हमारे बीच में पैदा हुए, हम अरबी, ये अरबी, यहीं पर पले बढ़े, ये नबी कैसे हो गए? इन पर किताब कहां से आ गई? ये कहां से लेकर के चले आए? लगता है कोई पीछे से सिखा रहा है। कोई कहता था नहीं कोई जिन्नात है बता रहा है, कोई कहता था नहीं कोई ईसाई और यहूदी पढ़ा रहा है। कुरान में रब ने फरमाया, ए काफिरों सुनो, अगर तुम मेरे नबी को अपनी तरह समझते हो और ये किताब कहां से आई, तो मेरा महबूब जो कुरान पढ़ता है, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें शक है उस पर जो मैंने अपने बंदे मोहम्मद पर नाजिल किया है, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिथली, तो कुरान की तरह एक सूरत ले आओ। वाह, तुम भी मक्का में रहते हो, मेरा नबी भी मक्का में रहता है, तुम भी अरबी हो, मेरा नबी भी अरबी है, कुरान भी अरबी है, नबी की जबान भी अरबी है, तुम भी न जाने कहां कहां जाते हो। अगर तुमको शक है कि मेरा महबूब जो कुरान पढ़ता है वो मेरा नहीं है, उसका अपना बनाया हुआ है, तो तुम भी अरबी हो, बना लाओ, एक सूरत तो बना लाओ, सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर ही बना लाओ जी, उसी की तरह ही बना लाओ। फातू बिसूरतिम मिन मिथली, तो उसी की तरह एक सूरत बना करके ले आओ। दूसरी जगह चैलेंज फरमाया, एक आयत ही बना कर ले आओ, एक आयत ही बना कर ले आओ, छोटी आयत, अलिफ लाम मीम, मिया अलिफ लाम मीम जैसी बना के ले आओ। अर्रहमान, अर्रहमान एक आयत है, बना के ले आओ। इदा वक़अतिल वाक़िया, एक आयत है, बना करके ले आओ। इतना बनाने की ताकत है तो बना लो। चैलेंज था, और वो सिर्फ उसी वक्त के लिए नहीं, आज भी वो चैलेंज बाकी है, कयामत तक वो चैलेंज बाकी रहेगा। मेरे नबी पर जो मैंने कुरान उतारा है, अगर इस कुरान में शक है दुनिया के अंदर कोई किताब, किसी किताब का राइटर जो चैलेंज करता हो, ये कुरान है जो चैलेंज कर रहा है। ओपन चैलेंज है। दुनिया में जितने धर्म के मानने वाले हों, कितने हाई लेवल के नॉलेज रखने वाले स्कॉलर हों, प्रोफेसर हों, एजुकेटेड हों, साइंसदां हों, लॉयर हों, कितनी ही ऊंची क्वालिफिकेशन उनकी हो, पढ़े लिखे हों, कितने बड़े ओहदे पे फाइज हो, कितना बड़ा मुफक्किर हो, कितना बड़ा साइंसदां हो, सबको चैलेंज है कि कुरान जैसी एक सूरत बना करके ले। वाह वाह वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। यहूदियों तुम बना लाओ, ईसाइयों तुम बना लाओ, काफिरों तुम बना लाओ, मुशरिकों तुम बना लाओ। नहीं, नबी करीम गए थे शाम, वहां यहूदियों से सीख कर आए हैं, नसरानियों से सीख के आए। अल्लाह फरमाता, अच्छा वदऊ शुहदाकुम, ठीक है तुम नहीं बना सकते ना, बुला लो। वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर दुनिया में तुम्हारा मददगार जहां मिले उसको बुला लो। पढ़ा लिखा मिले, इल्म हिकमत वाला मिले, अल्लाह को छोड़कर दुनिया में जहां कहीं जो मिले उसे बुला लो। फातू बिसूरतिम मिन मिथली, एक सूरत ले आओ। अच्छा बताओ अल्लाह क्या कहता है, तवज्जो। वदऊ शुहदाकुम, अपने मददगारों को बुला लो। अल्लाह को छोड़कर किन से कहा जा रहा है? काफिरों से जी। अगर गैरे खुदा को बुलाना, मदद के लिए पुकारना शिर्क होता है, तो रब कभी भी ना कहता कि बुला लो अपने मददगारों को। वाह 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 वाह, मुफ्ती साहब क़िबला जिंदाबाद, मुबारक हो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अलबत्ता एक फर्क है, एक फर्क है। काफिर अपने मददगार को बुला, मगर खुदा को छोड़कर मोमिन बुला, खुदा भी तेरा मददगार है, अल्लाह वाले भी तेरे मददगार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती साहब क़िबला जिंदाबाद, बहुत अच्छा है। अब देखिए, वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। मैंने कहा, एक मैंने चैलेंज किया, फिर उसको छेड़ा भी, छेड़ने पर फिर दावा मारा। सामने वाले को बिलक जाना चाहिए, भड़क जाना चाहिए, जिद में आ जाना चाहिए। कुरान कहता अपने मददगार को बुला लो अल्लाह को छोड़कर। फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा ना कर सको,
वलन तफअलू, और हरगिज हरगिज तुम नहीं कर सकते। बेशक। अगर तुम ना कर सको और सुन लो, तुम हरगिज हरगिज नहीं कर सकते। बेशक। लन तफअलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, जहन्नम की आग। क्या पता चला? कुरान चैलेंज कर रहा है। अलिफ लाम मीम का अलिफ भी चैलेंज है, लाम भी चैलेंज है, मीम भी चैलेंज है, ज़ालिका का ज़ाल भी चैलेंज है। हमारा ज़ालिका चैलेंज नहीं, ज़ालिका रजुलुन हमने कहा, यह चैलेंज नहीं है। मगर कुरान में जो ज़ालिका लिखा है, उसका ज़ाब भी चैलेंज है, उसका लाम भी चैलेंज है, उसका काफ भी चैलेंज है। 3 लाख से ज़ायद हुरूफ जो कुरान में मौजूद हैं, हर हर्फ एक मोजज़ा है, क्योंकि उसकी तरह कोई दुनिया में बना नहीं सकता। और मोजज़ा कहते इसे हैं कि जो आम इंसानी ताकत से बाहर हो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। तो पूरा कुरान मोजज़ा है। इसीलिए ये मत कहना कि इस वक्त के लिए, उस वक्त के लिए। जहां मुफस्सिरीन ने कहा, जहां हदीसें मौजूद हैं, वहां मसाइल अलग होंगे, ये इल्मी बात होगी, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। अल्लाह फरमाता, महबूब हमने तुम्हें हाजिर और नाजिर बना करके भेजा, बशारत देने वाला, अजाब से डराने वाला बना करके भेजा। क्यों? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। तो पहली चीज ये हुई कि इस्लाम दिया, कुरान दिया, ताकि अल्लाह और उसके रसूल पर बंदा क्या करे? ईमान ले आए। दूसरी चीज व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, और रसूल की तुम इज्जत करो, रसूलुल्लाह की तुम ताजीम करो, व तुसब्बिहूहु, और अल्लाह की इबादत करो सुबह और शाम। 3 चीजें हैं। इस्लाम इसलिए आया, कुरान इसलिए दिया गया ताकि बंदा अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए। दूसरी चीज क्या सिखाई गई? ईमान लाने के बाद सबसे पहले जो चीज जरूरी है वो ये है कि रसूलुल्लाह की ताजीम की जाए। रसूलुल्लाह की ताजीम के बाद अब अल्लाह की इबादत का जिक्र है। पता ये चला, अगर ताजीम रसूल नहीं है तो कलमा पढ़ना काम नहीं देगा, और सिर्फ ताजीम हुई, कलमा ना पढ़ा तो भी काम ना देगा। अगर ताजीम और कलमा पढ़ा, अल्लाह की इबादत नहीं की, तब वो भी अजाब का मुस्तहिक होगा। पता ये चला, इबादत भी कबूल होगी, कलमा भी तुम्हारा कबूल होगा उस सूरत में जब तुम रसूलुल्लाह की ताजीम करोगे, रसूलुल्लाह की इज्जत करोगे। इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि किसी की इज्जत और ताजीम कब करता है? जब उसके अंदर खूबियां देखता है, और जब खूबियां देखता है तो डायरेक्टली वो ताजीम करता नहीं। जब खूबियों पे नजर पड़ती है तो दिल में एक कलक पैदा होती है, जब अजमतों पे नजर पड़ती है तो दिल में एक कशिश पैदा होती है, दिल में एक मोहब्बत के रंग की अंगड़ाइयां आती हैं, फिर दिल मोहब्बत की तरफ माइल होता है, अब ताजीम होती है। पता ये चला कि मोहब्बत होगी तो ताजीम होगी, अगर मोहब्बत नहीं है तो तुम किसी की ताजीम नहीं कर सकते हो, क्योंकि नबी की ताजीम ईमान वाले के लिए जरूरी है। अगर ताजीम नबी नहीं है, उसका ईमान कबूल नहीं है, और ताजीम उस वक्त होगी जब मोहब्बत पाई जाए। इसीलिए मेरे नबी अपनी मोहब्बत को कायनात की हर चीज से ज्यादा बंदों पर जरूरी करार दिया। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। कायनात की हर चीज से ज्यादा अल्लाह ने और उसके रसूल ने प्यारे आका की मोहब्बत को बंदों पर लाजिम करार दिया है। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, रावी हदीस 2 सहाबी हैं जिनका मैं जिक्र करूं, हजरत अनस, हजरत अबू हुरैरा, दोनों से यह हदीस मरवी है। इमाम बुखारी ने भी नकल फरमाई, इमाम मुस्लिम ने भी नकल फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन।
तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी माँ से, अपने बाप से और तमाम दुनिया के लोगों से ज्यादा रसूलुल्लाह से प्यार न करने लगे। पता चला एक बंदे पर अपनी माँ से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत जरूरी है, अपने बाप से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत जरूरी है, अपने खानदान और कुंबे से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत जरूरी है। मोहब्बत तो असले ईमान है, जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी उतना ईमान मजबूत होता जाएगा, और यही वो मोहब्बत है जो कब्र में भी काम आएगी और हश्र में भी काम आएगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी नमाजों में काम आएगी, तुम्हारे रोजों में काम आएगी, तुम्हारे सदकात में काम आएगी, तुम्हारी ज़कात में काम आएगी, इसलिए कि वो नमाज, वो ज़कात, वो सदका, वो सजदा जो मोहब्बत रसूल के बगैर हो वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। बेशक हरगिज कबूल। फारूक आए बारगाह रिसालत में, जानते हो हजरत उमर कौन है? अल्लाह, हाँ? कान खोलकर सुनो, जब नारा लगाओ हजरत अली का तो साथ में नारा अबू बकर सिद्दीक का भी लगाओ, हजरत उमर का भी लगाया करो। बेशक, सुभान अल्लाह। सिर्फ हजरत अली का मत लगाओ। यकीनन हमारा हाल तो ये कि हमारी जान, हमारे माल, हमारे वाले माँ बाप सब कुछ अली के कदमों में कुर्बान हैं, बेशक सब कुछ उनके कदमों पे कुर्बान है। मगर शियों को अपने बीच में घुसने मत दो। जब तुम अली के साथ अबू बकर का नारा लगाओगे शिया भाग जाएगा, जब तुम अली के साथ उमर फारूक का नारा लगाओगे राफजी तुम्हारे मजमे से भाग जाएगा। हमें कितना बेहतरीन नुस्खा हुजूर मुहद्दिस कबीर ने क्या दिया है। मियां लाहौल पढ़ने से शैतान भागता है, मगर आला हजरत के नाम पे अल्लाह ने चुन लिया है। इमाम अहमद रजा का नाम ले लो, वहां भी भाग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खुलफाए राशिदीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बात समझ में आ गई कि नहीं? वाह, तो ये बात याद रखो। हजरत उमर फारूक आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अपनी जान को छोड़कर दुनिया की हर चीज से ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूं। मेरे नबी ने फरमाया अभी उमर, अभी बात पूरी मुकम्मल नहीं, बात अभी बनी नहीं, अभी बात बनी नहीं, समझ गए? हजरत उमर फारूक फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान से भी ज्यादा दुनिया की हर चीज से ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। मेरे नबी ने फरमाया उमर, अब बात बनी है, अब बात बनी है, अब आओ। मेरे नबी बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं, हजरत अनस रावी हैं, फरमाते हैं कि सरकार की बारगाह में एक सहाबी आए, उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह मतस्सा, कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी? मेरे नबी ने फरमाया वैलक मा अदत्त लहा, अफसोस पूछता कयामत कब आएगी, कयामत के बारे में तैयारी क्या कर रखी है? उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह मा अदत्त लहा मिन कसरत सलातिन वला सौमिन वला सदक़तिन वलाकिन उहिब्बुल्लाह व रसूला। या रसूल अल्लाह, मैंने कयामत के लिए बहुत नमाजें तो नहीं पढ़ रखी हैं, बहुत रोजे तो नहीं जमा कर रखे, बहुत सदक़े तो नहीं कर रखे हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। मेरे नबी ने फरमाया अंत मअ मन अहबबता। सुन, ये मत पूछ कयामत कब आएगी, ये पूछ कयामत में किसके साथ रहना है। कयामत में तू उसके साथ रहेगा जिससे तू प्यार करता है, कयामत में तू उसके साथ रहेगा जिससे तू प्यार करता है। रावी हदीस फरमाते हैं आज ये बात हमको जितनी पसंद आई, कभी भी दूसरी बातें उतनी पसंद नहीं आई जितनी ये बात हमको अच्छी लगी। ईमान से कहना, क्या नमाज मेरे नबी ने सिखाया सहाबा को पसंद नहीं आई थी, रोजे सिखाए थे सहाबा को पसंद नहीं आए थे, लेकिन नहीं वो जानते थे न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। कोई सहाबी ऐसा नहीं जो नमाज न पढ़ता हो, कोई सहाबी ऐसा नहीं जो रोजा न रखता हो, कोई सहाबी ऐसा नहीं जो तिलावत कुरान न करता हो, कोई सहाबी ऐसा नहीं जो सदकात और ज़कात न कर देता हो, मगर उन सहाबा को इस बात पर यकीन था, और यही अहले सुन्नत का अकीदा है कि हमारी इबादतें उस वक्त कबूल होंगी जब दिल में इश्क़ रसूल होगा, जब मोहब्बत रसूल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात ग्रामी वकार, ये मोहब्बत की खुशबू बता रही है, ये इनकलाब बता रहा है, ये मोहब्बतों की धमक बता रही है
کہ واری سے جبر مولا کائنات کی آمد ہو رہی ہے. دروشی پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ. امام اہل سنت مجدد اعظم عالم اسلام سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے واہ کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. سبحان اللہ. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ہائے بول بالے میری سرکاروں کے. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. سبحان اللہ. ہمارے یہاں عشق اور محبت اور عقیدت میں ہلڑ بازی زیادہ ہوتی ہے، ادب نہیں رہتا، اور محبت وہ ہوتی ہے جس میں ادب ہوتا ہے. واہ. اب مجھے بتائیے، کیا آپ نے بارہا یہ حدیث نہیں سنی؟ من صافح عالما فقد صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. النظر الی وجہ العالم عبادت، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بے شک. عالم کی مجلس میں بیٹھنا یہ گویا کی بارگاہ رسالت کا فیضان اٹھانا. اور یہاں آل رسول بیٹھا ہوا ہے. در مصطفیٰ کے ادب اور ان کی عظمتوں کو سمجھنا ہو تو کم سے کم حدیثوں کو پڑھیں اور سنیں. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. صحابہ کا جھرمٹ تھا، سارے صحابہ سر جھکائے ادب سے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہے کہ اگر ذرا حرکت کی تو پرندہ اڑ جائے گا. یہ ان کی محبتوں کا عالم تھا، ان کی عزت و تعظیم کا طریقہ تھا جو سلیقہ سکھایا گیا. حدیث کی کتاب میں مشہور باب حدیث جبریل کے نام سے کہ حضرت جبریل امی ایک انسان کی شکل میں، یہ بھی یاد کر لو آپ، جو آپ کے درمیان پیسے بانٹ بانٹ کر لوگوں کو وہابی تبلیغی سلفی بناتے ہیں. ہمارے نبی کے نورانیت پر کبھی اعتراض ہوتا ہے. بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر محدثین کئی ایک نے اس حدیث کو نقل فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے مرکزی راوی ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اچانک ایک شخص آیا، بڑے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا. اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر. ایک اچانک آدمی آیا، جی، انتہائی اس کے بال کالے تھے، بہت ہی سفید کپڑے تھے. لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفها منا احد. وہ دور سے نہیں آیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی حمام سے غسل کر کے آ رہا، اللہ. ابھی کپڑے پہن کر کے آ رہا ہے، ایک دم بالکل تر و تازہ، بال کالے. پہلے تو ایسی گاڑیاں نہیں تھیں، روڈ اس طرح کے نہیں تھے، لوگ پیدل کھچروں پر گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، اونٹ پر سفر کرتے تھے. دھول سے بال گندے ہو جائیں، کپڑے میلے ہو جائیں، مگر یہ آنے والا بندہ ایک دم ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی تیار ہو کر کے آ رہا ہے. اور اس کے آنے کے انداز سے لگا کہ وہ کہیں دور سے نہیں آیا ہے. لیکن حضرت عمر فاروق قربان جاؤ صحابہ پر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ حضرت عمر فاروق نے اس وقت کے لیے نہیں، آج کے لیے کہا تاکہ ایک عقیدہ مل جائے. فرماتے ہیں کہ اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا، کپڑے صاف، بال ایک دم کالے، لیکن ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا. سفر کا اثر نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدینہ کا تھا. لیکن اگر مدینہ کا ہوتا تو ہم اسے جانتے. حدیثیں یوں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں. اگر وہ مدینہ کا ہوتا تو ہم اسے پہچانتے، مگر ہم اسے پہچان بھی نہیں رہے تھے. اور اچانک وہ لوگوں کو تلانکتا ہوا آگے آیا، اور سرکار کی بارگاہ کا ادب یہ تھا کہ اس طرح کوئی آ نہیں سکتا.
مگر نبی کریم اسے منع نہیں کر رہے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ نہیں مفہوم ہیں. سرکار نے منع نہیں، قریب آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا اسے پہچانتے ہیں. کوئی نہیں پہچانتا، نبی پہچانتے ہیں. اور وہ آ کر نبی کریم کی بارگاہ میں بیٹھا کیسے؟ جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں. کس طرح بیٹھا وہ؟ جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے. فَاسْنَدَا رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ. اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو سرکار کے گھٹنے سے ملا دیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی ران پر یا سرکار کی ران پہ رکھا. یہ تفصیل کا موقع نہیں. آنے والا آیا بیٹھنے کا ادب. یہاں شارحین حدیث یہ فرماتے ہیں یہ وہ طریقہ ہوتا ہے بزرگوں کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کا. شور کرنے سے فیض نہیں ملتا، چیخ و پکار سے فیض نہیں ملتا، بلکہ بزرگوں کی بارگاہ میں یہ عالی نسب سیدزادہ جس کی عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ پورے عالم اسلام میں مسلک اعلی حضرت کے حوالے سے یہ ذات ایسی پہچانی جاتی ہے جہاں جائے مردہ دل زندہ ہو جائیں. بے شک. زندہ باد زندہ آپ باد. ہیں کہ آپ کی آوازیں تیز ہوتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم آواز تیز کر کے بات نہیں کرتی ہے تو تقریر کر رہے ہیں جہاں ضرورت ہے. اللہ جی جی. کم سے کم آپ ادب کو ملحوظ رکھیں. میرے دوستوں، پوری کائنات میں میرے نبی سا کوئی نہیں. بے شک. اتنے معجزات، جتنی عظمتیں. اب وقت نہیں کہ میں بڑی تفصیل میں جاؤں. حضور کی تشریف آوری کے بعد اب آپ کو حضور کا فیضان لینا ہے. وقت ذرا مجھے بتا دیں گے تاکہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا یہ عالم، آپ مجھے بتائیں انسان کی نظر جہاں تک پہنچتی ہے اس کے کانٹیکٹ میں جتنے لوگ آتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، 1,10,000 15,000 1,00,000 2,00,000 3,00,000 جتنے لوگ اس کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں، اس کی پہچان میں، ملاقات میں، نظروں سے دیکھا، پہچانا کہ نہ پہچانا، اپنی زندگی میں اس نے جتنے لوگوں کو دیکھا، ملا، کانٹیکٹ ہوا، پہچانا نہیں پہچانا، ان میں وہ اس سے محبت کرتا ہے جسے وہ سب سے زیادہ اچھا سمجھتا ہے. بولو غلط ہے؟ کس سے محبت کرتا ہے انسان؟ اس کی نظروں میں اس نے جس کو دیکھا، پہچانا کہ نہ پہچانا، 1,000 2,000 10,000 1,00,000 2,00,000 کروڑ کتنوں کو دیکھا اس نے، ان سب میں وہ اس سے پیار کرتا ہے جو اس کی نظر میں سب سے اچھا ہوتا ہے. یہی حقیقت ہے نا بھئی؟ اس کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں اچھا ہو، ان کی نظر میں اچھا نہ ہو سکتا ہے ان کی نظر میں اچھا ہو، میری نظر میں اچھا نہ ہو. اس کی نظر میں لاکھوں کروڑوں میں جو سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے بندہ اسی سے پیار کرتا ہے. بلا تمثیل مجھے یہ بتاؤ، کائنات کی تہوں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک سارے کائنات کو کھنگالو، ذرا اس حصے کا نام بتا دو جو میرے رب کی نظروں سے چھپا. اللہ 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 اللہ. ہے کوئی جگہ، ہے کوئی شے، کائنات کا ذرہ قطرہ ازل سے لے کر ابد تک جو رب کی نظروں سے چھپا ہو؟ اس کی نظر قدرت سے کائنات کی کوئی شے نہ کبھی نکلی تھی، نہ نکلی ہے، اور نہ کبھی نکل سکتی ہے. اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر رب نے کسی کو پیار کیا ہے تو مدینے والا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور گلزار ملت، مسلک اعلی کسی حضرت. دلیل کی ضرورت نہیں. پتہ یہ چلا کہ کائنات میں میرے نبی سا نہ کوئی ہوا، نہ ہوا ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے. بے شک حق ہے. اس لیے کہ کائنات میں رب نے جس سے پیار کیا وہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں. میرے آقا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں. میں بغیر دلیل کے چھوڑنے والا نہیں. صحابہ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا. دوسرے نے کہا کہ اللہ نے حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا. تیسرے نے کہا کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا. چوتھے نے کہا اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا. کسی نے کہا اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. میرے نبی تشریف لائے اور سب کی باتیں سنی.
ارشاد فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم، اے میرے پیارے صحابہ تم انبیاء کا میلاد پڑھ رہے تھے، نبیوں کا ذکر ہی تو میلاد ہے، بے شک تم انبیاء کا میلاد پڑھ رہے تھے۔ اب یہ تبلیغی سلفی ٹنڈے، ان کو تو کچھ معلوم نہیں میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان کو یہی نہیں معلوم کہ یہ میلاد ہے کیا، اسم ہے کہ فعل ہے کہ حرف ہے، مصدر میمی ہے کہ کیا ہے۔ کم سے کم جب آئیں تو سمجھ میں آئے، انہیں چاہیے کہ وہ محدث کبیر کی بارگاہ میں آئیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔